ہمارے بھائی کا سوال ہے تاریخ اہل حدیث پر کسی کتاب کا تذکرہ کریں۔ تاریخ اہل حدیث پر بہت ساری کتابیں، اہل حدیث اور سیاست، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اہل حدیث اور سیاست۔ ایسے ہی وہابی موومنٹ اور ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اہل حدیثوں کا جو کردار رہا ہے، وہابی تحریک اور ایسے ہی انگریزوں کے خلاف کھڑی ہونے والی جو تحریکیں اور تنظیمیں تھیں، وہابی موومنٹ، اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کا نام میں کسی کے ذریعے سے آپ کے پاس بھیج دوں گا، تو وہ کتابیں موجود ہیں۔ تو تاریخ اہل حدیث کی بنیاد کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے علماء اہل حدیث، انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے علماء اہل حدیث جو جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے۔ W ہنٹر ایک انگریز مورخ گزرا ہے، وہ اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ انگریزوں نے جن لوگوں کے خلاف مہمیں چلائیں وہ وہابی تھے، یعنی اہل حدیث تھے۔ 1836 میں صرف ایک سال میں 36 مہمیں اہل حدیثوں کے خلاف چلائی گئیں۔ پورے جنگ آزادی کے پورے عہد میں سب سے بڑا مقدمہ جو چلا اس کو بڑا وہابی مقدمے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ اگر اہل حدیثوں کی انگریزوں کے خلاف فتوے اور کوششوں پر مبنی تاریخ مرتب کی جائے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سارے دفاتر بھر جائیں گے اور مسلمان اور اہل حدیثوں کی یہ تاریخ جمع نہیں کی جا سکتی۔ W ہنٹر کہتا ہے کہ پوری جنگ آزادی کی تاریخ میں صرف علماء اہل حدیث جو شہید کیے گئے ان کی تعداد کم و بیش 5 لاکھ، 5 لاکھ، یعنی پوری جنگ آزادی میں 6 سے 7 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، جن میں سے 5 لاکھ اہل حدیث نہیں، اہل حدیث علماء ہیں۔ تو ایک پہلو تو تاریخ اہل حدیث کا جنگ آزادی سے متعلق ہے جس کو ہمیں پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارے وطن کی تاریخ۔ دوسرا پہلو تاریخ اہل حدیث کا وہ ہے جو شرعی ناحیے سے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے ہی دوسرے صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں کہ اپنے شاگردوں کو اہل الحدیث کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ اور ایسے ہی علماء اسلاف نے، امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء نے یہ لکھا ہے اِن لَمْ يَكُونُوا اہل الحدیث فلا ادری منہم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت کہ قیامت تک ایک جماعت قائم رہے گی، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے لیکن یہ حق پر قائم رہیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل اور ابن شہاب زہری اور دوسرے تابعین اور علماء محدثین کہتے ہیں اِن لَمْ يَكُونُوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم۔ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، امام ابو عامر شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 500 صحابہ کرام سے کسب فیض کیا، یعنی 500 صحابہ کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، یعنی ان کے دور میں وہ موجود تھے، گویا یہ تابعی تھے۔ یہ کہتے ہیں عامر شراحیل رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جب بھی تمہارے سامنے کوئی فتویٰ نقل کرتا ہوں یا کوئی بات نقل کرتا ہوں تو وہی فتویٰ ہوتا ہے بما اجمع علیہ اہل الحدیث، جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہوتا ہے وہی نقل کرتا ہوں۔ گویا اس دور میں بھی صحابہ کرام کے لیے اہل الحدیث کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، لیکن یہاں پر ایک تلخ حقیقت کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے کہ شرعی ناحیے سے جماعت اہل حدیث کی تاریخ کا یہ پہلو، ملکی ناحیے سے یا سیاسی ناحیے سے یہ پہلو جو دونوں میں نے تھوڑے تھوڑے ذکر کیے، اس کے علاوہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے
کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث سے مراد ان لوگوں کو نہیں لیتے جو اپنے آپ کو صرف اہل الحدیث کہتے ہیں، بلکہ اہل الحدیث سے مراد وہ ہیں جو حدیث کو یاد کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، حدیث کے مطابق چلتے ہیں۔ ہماری مراد اہل الحدیث سے وہ ہے۔ تو آج کے دور میں اہل الحدیث داڑھی کاٹے تو بھی اہل الحدیث، بیڑی سگریٹ پیے تو بھی اہل الحدیث، شراب پیے تو بھی اہل الحدیث، اور اخوان المسلمین کا ساتھ دے، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والوں کا ساتھ دے تو بھی سلفی اہل الحدیث۔ تو ایسی صورت میں یہ لوگ اہل الحدیث نہیں ہیں۔ کچھ مسائل میں نسبتاً اہل الحدیث ہو سکتے ہیں، لیکن جن مسائل میں وہ اس مسلک سے ہٹے ہیں ان مسائل میں ان کو اپنے وتیرے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو اہل الحدیث سے حقیقت میں وہ لوگ مراد ہیں جو عمل بالحدیث کا حق ادا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق چلیں۔ بشری تقاضے سے کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے عملی زندگی میں، لیکن عقیدے کی اور ایسے ہی منہج کی غلطی اگر ہوگی تو ایسی صورت میں ان کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ رب کائنات ہم کو اہل حدیث کے شرف اور مقام اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔